جو ایک منٹ کی بھی قدر نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو شکایت کیسی؟ کسی کا دیا ہوا دکھ امانت ہوتا ہے، ایک دن دینے والے کے پاس لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈالے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کرواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں، نہ کہ آگ سے جو کہ آپ خود کو شیطان منواتے پھرے، نہ ہی نور سے جو آپ کو فرشتہ کہلانے کا شوق ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، کمال اس ذات کا ہے جس نے آپ کے برے اعمال پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ شکر ادا کریں، زندگی کو سادہ رکھیں اور تکبر سے بچ کر رہیں۔ یہی وہ پہلا گناہ تھا جس نے شیطان کو دربدر کر دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی تو ہو سکتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دے کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئے جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ اور کروا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر ہی تو نہیں۔ دوسروں کی زندگی آسان کرے اور اپنی آخرت۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔
بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، لفظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لے۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہماری ساری چاہتوں کا سامان ہو۔ پرفیکشن تو اسے کہتے ہیں کہ چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، ہمارا تعلق اللہ سے ہمیشہ مضبوط رہے اور ہمیں سب حاصل ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ تو جانتا ہے میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، میں جانتا ہوں تو میرے بنا بھی سب کچھ ہے۔ بہترین وہ راستہ ہے جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بے شک محبت قیمتی شے ہے، لیکن عزت بہت انمول ہوتی ہے۔ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں مولا، بس مشکلوں سے گھبرا گیا ہوں، میری مشکلیں آسان فرما۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسماں اسی کا ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہے؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔